اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چھوٹی سی سورت جس کو سورہ کوثر کہتے ہیں، قرآن پاک میں سب سے مختصر اور چھوٹی سورت ہے۔ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد بے نام و نشان رہے گا۔ چونکہ قربانی کا مہینہ ہے، کافی دنوں سے قربانی کی باتیں ہم کر رہے تھے۔ مناسب سمجھا کہ آج بھی کچھ باتیں قربانی پہ کر لی جائیں۔ گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ قربانی سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا، وہ قربانی جان کی ہو، قربانی مال کی ہو، قربانی اولاد کی ہو، اپنے وقت کی ہو، اپنی دولت اور جائیداد کی ہو، اللہ کا اس سے قرب ملتا۔ ساتھ ساتھ قربانی کرنے سے اللہ کے قرب کے ساتھ ساتھ بندے کو بندوں کا قرب بھی ملتا۔ آپ کسی بندے کے لیے قربانی کریں، مال کسی پر قربان کر دیں، اپنی جان کسی پر قربان کر دیں، گھر بار کسی پر قربان کر دیں، صرف وہ نہیں بلکہ ساری زندگی اس کی آل اولاد بھی آپ کی خادم بن کے زندگی گزارے گی، اگر وہ بندہ ہے، اگر وہ انسان کی اولاد ہے۔ تو قربانی ایک بڑا عجیب جذبہ ہے۔ میں نے عید والے دن اپنے بیان میں بات شروع کی تھی کہ یہ آدمی جب کسی کا ہو جاتا ہے تو اس کا قرب ملتا ہے، جب بندہ کسی کو اپنا کر لیتا ہے تو اس کا قرب ملتا ہے۔ وہ ہمارے ہاں پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ یا اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بے لیا، یا آدمی اپنا کسی کو کر لے یا خود کسی کا ہو جائے، زندگی کی گاڑی بڑی آسان ہو جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اور اللہ پاک کی ذات نے اپنے آپ کو اپنے محبوب کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے دونوں میں، خلیل اور حبیب میں جو فرق ہوتا ہے، جہاں اور فرق ہے وہاں ایک فرق علماء یہ کہتے ہیں کہ خلیل اسے کہا جاتا ہے جو سب کچھ اللہ کو دے دے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ دے دیا، اور حبیب اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے قدموں پر اللہ سب کچھ قربان کرتے۔ پیغمبروں میں یہ دونوں صفت ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کا کر لیتے ہیں اور اللہ بھی ان کا ہو جاتا ہے۔ اصل میں مطالبہ یہ ہم سے ہے قربانی کا
ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا ہو جائے، ہم اللہ کے نہ ہوں۔ گاڑی جب چلے گی کہ جب دونوں پہیے ہوں، کہ میں اللہ کو اپنا کر لوں اور میں اپنے آپ کو اللہ کا بنا لوں۔ نبیوں میں یہ صفت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی ایک ایسا آئینہ اور ایسا شیشہ ہوتے ہیں کہ جن کے ماتھوں میں اللہ نظر آتا۔ یہ اب شیشے ہیں نا، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر کوئی ایک مثالہ سا ہوتا ہے دوسری طرف لگا دیں تو آپ اپنا چہرہ اس میں دیکھ لیں گے، اور اگر اس پر کوئی میل کچیل ہے تو اس کی بھی ایسی دوائیاں ملتی ہیں کہ لگائیں تو شیشہ صاف ہو جاتا ہے۔ آپ اور میں چونکہ اپنے آپ کو دیکھنے والے ہیں تو ہم اپنے گھروں کے چہروں کو شیشوں کو چمکا کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، اور بندہ مار اسی وقت کھاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی کہ جس دن تم اپنے آپ کو مار دو گے اس دن تم اللہ کو دیکھ لو گے۔ ہم اپنے نفس کو دیکھنے والے ہیں، اللہ کو دیکھنے والے نہیں، اس لیے ہمیں اللہ نظر نہیں آتا۔ بزرگوں سے بات سنی، واللہ عالم بالصواب، لیکن بہرحال بزرگوں کی بات کہی بھی کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ہر نماز میں اللہ کی زیارت ہوتی۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے، وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو مکبر تکبیر کہہ دیتا تھا تو وہ کتنی دیر تک اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع نہیں کراتے تھے۔ ایک دن ایک مرید نے کہہ دیا حضرت یہ 2-4 منٹ انتظار رہتی ہے کہ کب آپ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ تو جواب دیا کہ بھائی میں جب تک اپنی آنکھوں سے کعبے کو سامنے نہیں دیکھ لیتا میں اس وقت تک اللہ اکبر کہتا ہی نہیں۔ بعض لوگ ایسی بھی نماز پڑھتے کہ کعبہ ان کے سامنے آ جاتا، جیسے آپ کی اور میری نماز ہوتی ہے، پھر کعبہ آپ کے اور میرے سامنے، تو بس نیت پہ کھڑے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ کرے ادھر ہو بھی جائے، یہ بھی آمین کہہ دیں۔ کتنی دفعہ ایسا بھی واقعات پڑے ہیں کہ آدمی کو قبر میں رکھا تو قبر میں بھی رکھنے والے مسلمان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ کعبے کی طرف کر دو۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، چہرہ کعبے کی طرف کیا گیا، کسی اشد ضرورت کے تحت دوسرے دن قبر کو کھولنا پڑا تو معلوم ہوا کہ اس کا چہرہ تو اللہ پاک نے دوسری طرف کر دیا۔ ایسے بھی واقعات آتے ہیں کہ اللہ کو قبول ہی نہیں ہوتا کہ اس بندے کا چہرہ کعبے کی طرف ہو، اس لیے کہ جس طرح ہمارے دلوں سے دوسری چیزوں کا ادب و احترام ختم ہو گیا، اسی طرح کعبے کا بھی ادب و احترام، بس ایک نام تو باقی رہ گیا ہے، ادب و احترام ہم سے چلا گیا۔ جیسے بڑوں کا چلا گیا، قرآن کا چلا گیا، بالکل اسی طرح کعبے کا ادب اور احترام بھی ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ بعض لوگ ایسے تھے دنیا میں کہ جب تک محراب میں ان کو کعبہ نظر نہیں آتا تھا وہ اس وقت تک اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت ہی نہیں باندھتے تھے۔ اب یہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ نماز میں سجدے والی جگہ پہ دیکھو تمہارا اللہ وہاں ہوتا ہے، کوئی چیز تو ہے کہ حضور نے جو فرمایا معلوم ہوتا اللہ ہوتا ہے، حضور نے ایسا نہیں کہہ دیا۔ مثلا ایک حدیث آتی ہے، یہ مشہور حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، تمام احادیث کی کتابوں میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہاں سما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہیں بھی نہیں۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کوئی دنیا میں جگہ ہے جس میں اللہ سما سکتا ہو؟ آپ نے فرمایا کہیں بھی نہیں۔ صحابہ بھی بڑے عجیب تھے۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا
یہ آپ کے اور میرے لیے کہ یا رسول اللہ کہیں سما سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی اللہ کے رسول کہاں؟ فرمایا بندہ مومن کے دل میں اللہ سما سکتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نہیں پلے پڑی میری بات، پڑ گئی ہوتی تو آپ زور سے کہتے سبحان اللہ، کہ بندہ مومن میں اور آپ کتنے گنہگار، ہمارا دل کتنا چھوٹا۔ آپ اور میں تو جتنے بیٹھے ہیں اگر دل نکال لیا جائے تو میرا خیال ہے 2 چھٹانک بھی نہیں نکلنا۔ بعض ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کا دل بھی 1-1 پاؤ آدھا کلو کا بھی ہوتا۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی قتل ہوا، پوسٹ مارٹم میں اس کا دل نکالا تو تولا تو وہ کلو سے بھی زیادہ نکلا۔ بعض لوگوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، ہمارے دل نہیں ہوتے، ہماری دلڑی ہوتی ہے۔ ہماری خواتین تو وہ کیا ہوتی ہے، چھپکلی کو دیکھ لیں تو وہ بیچاری کچن میں نہیں گھستی، چوہے کو دیکھ لیں تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ سانپ کو چونکہ اللہ نے بنایا ہی ڈرانے کے لیے، لیکن بعض بندے ایسے، میں اپنے ابا جی مرحوم کو کئی دفعہ دیکھا، پیشاب کرنے بیٹھے کو سانپ آیا، وہیں پیشاب کرتے کرتے جوتی سے مار دیا۔ بڑا دل تھا ان کا۔ ایک دفعہ ایک ایسا سانپ آیا کہ گاؤں کا کوئی آدمی اس کو مارنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے ابا جی نے ڈنڈا اٹھایا، مارنے نکل پڑے۔ لوگوں نے کہا حاجی صاحب یہ بڑی ظالم چیز ہے۔ فرمایا چھوڑو، اللہ کے پاک نبی کی حدیث، موذی جانور سامنے آئے تو مار دو۔ کوئی آدمی ڈر کا مارا آگے نہیں آیا، اکیلوں نے مار دیا۔ دل تھا بڑا۔ آپ اور میں تو جیسے میں نے پہلے کہا چھپکلی دیکھ لے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ ایمان جتنا بڑا ہوگا، توجہ دیجیے گا میری باتوں پر، پتہ نہیں میں رہوں نہ رہوں، باتیں میری یاد رکھیے گا، کام آئے گی۔ ایمان جتنا بڑا ہوگا دل اتنا ہی بڑا ہوگا۔ یہ دل کو بڑا کرنے کے لیے ایمان جو ہے یہ بادام ہے، یہ کشتا ہے، یہ دودھ مکھن ملائی ہے۔ صحابہ کا ایمان بڑا تھا، اس لیے ان کے دل بڑے تھے۔ 60,000 آدمی مدینے پہ حملہ آور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 صحابہ کو بھیجا۔ 60,000 کے مقابلے میں کتنے؟ صرف 60۔ اور خالد بن ولید سے کہا کہ 60,000 کا مقابلہ کرنا ہے، 60 لے جاؤ۔ کتابوں میں آتا ہے کہ دشمن 20,000 لاشیں چھوڑ کے بھاگا، اور جب صحابہ کو دیکھا گیا کتنے شہید ہوئے تو صرف 10 آدمی زخمی ہوئے تھے۔ یہ کیا تھا؟ آپ اور میں ہوتے تو ہم تو کہتے صاحب 60,000 کے مقابلہ میں ہمیں اور نہیں تو کم از کم 30-40,000 تو دو۔ ایسی ایسی جنگیں بھی ہوئی کہ جن میں 2-2 لاکھ دشمن کی فوج ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد 3,000 تھی۔ دشمن نے لاشوں کے پشتے چھوڑے اور میدان چھوڑ کے بھاگے۔ ایمان دل کو بڑا کرتا ہے۔ دل اور ایمان کا ایک رشتہ ہے، اس لیے کہ ایمان اس وقت تک ایمان بنتا ہی نہیں جب تک دل سے تصدیق نہ ہو۔ زبان سے کہنے تو ایمان بنتا ہی نہیں ہے، زبان سے کہنے سے آپ زبان سے لاکھ کہتے رہے، نہیں، جب تک یہاں نہ۔ یہ دل ہی ہے جو اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ قربانی کا فلسفہ جہاں قرآن بیان کرتا ہے، کہتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں، چاہے 20 من کا بیل بھی تم لے آؤ۔ ریاکاری اور دکھاوا مسلمانوں میں مقابلہ بازی آ گئی، قربانی میں بھی۔
ایک بوڑھی بکری بھی کو کرتا ہے، لیکن کرتا اس سے ہے۔ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی۔ اس قربانی سے پھر اللہ کا بندے کو قرب ملتا ہے۔ مقابلے بازی کے جانوروں کی قربانی کرنے سے اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے لیے آواز دی تو ایک خاتون کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا بڑا، 8 مہینے کا بچہ اٹھا کے حضور کے پاس لے آئے، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو جہاد کے لیے لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا یہ کیا کرے گا؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے بھی پتا ہے یہ کچھ نہیں کرے گا، لیکن میں اتنا کہتی ہوں کہ جب دشمن آپ پر وار کرنا چاہے تو میرے بیٹے کو ڈھال بنا کے ٹکڑے کرا دینا، یہ مر جائے آپ کو کچھ۔ ایک کا خاوند بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید، لیکن جنگ احد میں بھاگی چلی آ رہی ہے دیکھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اسے روکو کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، کہ اس کے گھر کے کتنے شہید ہو گئے۔ روکنے والوں نے روکا، سامنے سے کہتی مجھے پتا ہے میرے کتنے شہید ہوئے ہیں، مجھے صرف فکر ہے اللہ کے پاک نبی کی، مجھے ان کی بتاؤ کہ ان کی حالت کیسی، مجھے ان کی شہادت کا کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اللہ کے پاک نبی کی حالت کیا ہے۔ ایمان دل کو بڑا کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان جب اندر آ جاتا ہے، ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ جب دل میں آ جائے پھر کسی کا خوف کیا ہوتا ہے، کسی کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ بس ایک بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں۔ پرانی کتابوں میں ایک بات پڑھی، ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے، تقسیم ہند سے پہلے، ہندوستان میں 5-4 سال کے بعد انگلستان سے ایک ویسرائے آیا کرتا تھا جو پورے ہندوستان کا گورنر ہوتا تھا۔ پاکستان میں بھی جب پہلے 1 یونٹ تھا، صوبے نہیں تھے، تو ایک ہی گورنر ہوتا تھا جو پورے پاکستان کا تھا۔ بابا قوم محمد علی جناح نے نہ وزیر اعظم کہلایا نہ صدر کہلایا، وہ گورنر جنرل کہلاتے تھے۔ یہ صدر وزیر اعظم کی رسمیں بعد میں پڑھی ہیں پاکستان میں۔ ایک ہی گورنر ہوتا تھا پورے پاکستان کا، اور ایک ہی گورنر ہوتا تھا پورا مشرقی پاکستان کا، جو پورے صوبوں کو چلاتے تھے۔ صوبے نام کی چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ پھر ہم قومیں بن گئے، پہلے ہم ایک قوم تھے، جہاں مذہب کے تفرقے آئے پھر ہمارے ملک میں قوموں کے فرقے آئے۔ مذہب کا فرقہ ہو وہ بھی نقصان دہ ہے، قوم کا فرقہ ہو وہ بھی نقصان دہ ہے، زبان کا فرقہ ہو وہ بھی نقصان دہ ہے، خاندان کا فرقہ ہو وہ بھی نقصان دہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4-5 پر لعنت کی، فرمایا وہ میری امت سے خارج ہے جو قوموں کے فرقوں کو ہوا دیتا، زبانوں کے فرقوں کو ہوا دیتا، مذہب کے فرقوں کو ہوا دیتا۔ میں پنجابی، میں پٹھان، میں مہاجر، میں سندھی، میں فلانا، پھر ہم قومیں بن گئے۔ آپ سنتے ہوں گے ایک نعرہ آج کل کشمیر کے نام پر عام طور پہ ہوتا ہے کہ 2 قومی نظریہ، ایک قوم ہندوستان ہندو اور ایک قوم مسلمان، 2 قومیں اور دونوں کے نظریے الگ۔ ہم امت ہیں، ہم قوم نہیں ہیں۔ ان سیاستدانوں نے، ان وڈیروں نے، جگیرداروں نے، انگریز نے اور انگریز کے گماشتوں اور پٹھوؤں نے ہم سے امت کا لفظ بھی چھین لیا۔
اب ہم یا پنجابی ہیں یا سندھی ہیں یا پٹھان ہیں یا بلوچ، ہم امت نہیں رہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں امت بناتا، اللہ کے پاک نبی نے امت بنائی۔ امت میں 3 حرف ہیں، توجہ دیجیے گا میری بات پر، الف، میم اور تا۔ الف سے اللہ ہے، میم سے محمد ہے اور تا سے تابع داری ہے۔ یہ 2 ہی حیثیتیں ہستیاں ہیں جن کی تابع داری کرنی ہے، آپ امت بن جاؤ گے۔ آپ نے اپنی زبان کی تابع داری کی، آپ نے اپنی قوم کی تابع داری کی، آپ نے اپنے صوبے کی تابع داری کی، آپ نے اپنے ملک اور وطن کی تابع داری کی، آپ امت سے نکل گئے۔ ہمیں لوگ پاکستان کا دشمن کہتے ہیں۔ میں آج بھی وہی رونا آپ کے سامنے رو رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ امت بنو۔ یہ قومیں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں۔ ہمارے دین میں 2 چیزیں ایسی ہیں 3 حرفی ہیں، ایک موت، اس میں بھی 3 حرف ہیں، میم واو تا، موت۔ میرا خیال ہے دنیا کا جاہل سے جاہل بندہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہر چیز جھوٹ ہو سکتی ہے، موت جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اور ایک امت، بس ہاتھ باندھ کے کہا کرتا ہوں، آپ قومیں نہ بنو، آپ امت بنو۔ ویسرائے آیا جب نیا ہندوستان پر ایک، تو اپنے رواج اور اپنی عادت کے مطابق وہ دہلی کی شاہی مسجد کو وزٹ کرنے گیا۔ ہر قوم کو خوش رکھنے کے لیے ان کی عبادت گاہوں میں لوگ جاتے تھے، تو وہاں قانونی طور پر اجازت ہے دہلی کی شاہی مسجد کی سیڑھیوں پر مانگنے والوں کو کہ وہاں بیٹھ کر وہ خیرات مانگ سکتے ہیں۔ یہ صدیوں سے رواج آ رہا ہے، آج سے نہیں۔ گویا یوں کہیں کہ لائسنس ملتے ہیں۔ کوٹھے پہ بیٹھنے والی عورتوں کو بھی لائسنس ملتے تھے، مسجد کے دروازے پر مانگنے والوں کو بھی لائسنس ملتے تھے۔ آپ لائسنس لے لو تو آپ قانونی ہو گئے، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ غیر قانونی ہے۔ کوٹھے پہ بیٹھنے والی بھی کہتی ہے میں قانونی دھندا کرتی ہوں، اور وہاں بھیک مانگنے والا بھی کہتا ہے کہ میں قانونی دھندا کرتا ہوں اس لیے کہ میری جیب میں لائسنس ہے۔ تو اچانک ویسرائے کے سامنے ایک مانگنے والا مسلمان آیا، تو ویسرائے نے اپنا پرس نکالا، اس سے خیرات میں جو 1-2 روپیہ ہوگا اس وقت دیا، تو اتفاقاً اس کا پرس گر گیا۔ اسے دھیان نہیں رہا کہ میرا پرس گر گیا، وہ اسی طرح مسجد کا وزٹ کرنے چلا گیا، تو مانگنے والا اس کا پرس اٹھا کر گھر بھاگ گیا۔ گھر جا کر اس کا پرس بٹوا دیکھا تو اس کے اندر تو اور بڑی کرنسی پڑی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ وہ ایک دن اس کو پھر پتہ چلا کہ آج پھر مسجد میں ویسرائے آ رہا ہے، اپنی بیگم کو لا کر کے بیگم کو مسجد دکھانے لا رہا ہے، تو وہ پھر مسجد کی سیڑھیوں پہ جا بیٹھا۔ جیسے ہی وہ ویسرائے آیا تو وہ مانگنے والا سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سر میں نے آپ سے یاد ہے مہینہ پہلے 15 دن پہلے خیرات مانگی تھی، آپ نے دی تھی، آپ کا پرس گر گیا تھا اور یہ آپ کا پرس ہے، میں آپ کو واپس لوٹانے آیا۔ اس نے کھول کے دیکھا تو کرنسی اسی طرح باقی تھی۔ اس نے پوچھا اس میں تو پیسے تھے، تو نے نکالے کیوں نہیں، تو مانگنے والا ہے۔ کہنے لگا میں نکالنے لگا تو دل میں مجھے خیال آیا کہ آپ کرسچن ہیں، اور میں نے ایک مولوی صاحب سے حدیث سنی تھی اپنے پاک نبی کی، قیامت والے دن ہر امت اپنے نبی کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آپ نے اگر حضرت عیسیٰ کے سامنے یہ شکایت لگا دی کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت خانے مسجد میں گیا تھا تو میرا پرس کسی نے چرا لیا تھا، اس میں پیسہ تھا اور وہ چوری کر کے لے گیا، مجھے واپس نہیں آیا، تو کہیں حضرت عیسیٰ ہمارے نبی کو نہ کہہ دیں اور ہمارا نبی میری وجہ سے قیامت والے دن شرمندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ کے سامنے میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا، گنہگار تو بہت ہوں لیکن اپنے نبی کو شرمندہ نہ کروں۔
سارے نبیوں کے سامنے، ساری امتوں کے سامنے کہیں میرا نبی شرمندہ نہ ہو جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 10 منٹ ویسرائے کھڑا رہ گیا، اندر جانا بھول گیا کہ اس شخص نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی ہے۔ کاش دعا کر لیں کہ میں کسی مسلمان کو دھوکہ دیتے وقت، میں کسی مسلمان بہن کو دھوکہ دیتے وقت، کسی کافر کو بھی دھوکہ دیتے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن میری شکایت حضور کے دربار میں لگ گئی تو میں کیا جواب دوں؟ ہم سارے امتی 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 اپنے آپ کو کہتے ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، امت بھی، لیکن کبھی امت بننے پر غور کیا ہے کہ یہ 3 حرفی لفظ ہے کیا؟ اس کے اندر کیا اللہ نے چھوٹی سی صورت ہے یہ قرآن پاک، سب سے چھوٹی 3 آیتیں ہیں مختصر سے۔ میری شریعت کا جہان بند ہے اس کے اندر، میرے دین کا جہان بند ہے اس چھوٹی سی صورت کے اندر۔ میں بات کر رہا تھا، آپ کو یہاں کچھ نظر نہیں آئے گا، یہ آئینہ ہے، لیکن اس کے پیچھے مشالہ لگا دیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں گے۔ یہ ایک آئینہ ہے اس کو دیکھنے کا، اور 2 چیزیں اس کے سامنے نہیں آ سکتی، یا تو اسی کو دیکھو یا اپنے آپ کو دیکھو۔ بزرگان دین نے، میں بات کر رہا تھا، ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں، مجھے اللہ مل جائے؟ فرمایا اپنے آپ کو گم کر دو۔ ارے راہوں کو دیکھنے والا، سڑکوں کو جاننے والا، گلیوں کو جاننے والا، شہروں بازاروں کو جاننے والا، ملکوں کو جاننے والا اللہ تک کہاں پہنچے گا؟ وہی پہنچے گا جو کسی چیز کو نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ تو دعوے دار ہے کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں، اور یہ دعوے دار ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اللہ بھی اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو کچھ نہیں جانتا۔ ہم چونکہ اپنے نفس کی تصویر دیکھنے والے ہیں، اس لیے اس کو بنا سجا کر رکھتے ہیں کہ میں روزانہ اپنے آپ کو دیکھوں۔ یہ جتنا صاف ستھرا ہوگا آپ اتنے ہی خوبصورت نظر آئیں گے۔ یہ جو نبی ہوتے ہیں نا اس دنیا میں، اللہ جن کو نبی بنا کے بھیجتا ہے، وہ آئینہ اور شیشے ہوتے ہیں جن کے ماتھوں اور پیشانیوں میں انسانوں کو اللہ نظر آتا ہے۔ یہ صرف نبی نبی نہیں ہوتا، صرف رسول رسول نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے شیشے ہوتے ہیں۔ اللہ کو جس نے بھی دیکھا ہے وہ نبیوں کے ماتھوں میں دیکھا۔ اللہ گھڑتا ہے، اللہ ان کو ایسا آئینہ بناتا ہے، اللہ ان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہہ دیتا ہے، اللہ ان کی آنکھوں کو اپنی آنکھ کہہ دیتا ہے، ان کے پیروں کو اپنی پیر قرار دے دیتا ہے، ان کی زبانوں کو اللہ کہتا ہے زبانیں تو تمہاری ہوتی، بول میں رہا ہوتا ہوں، گویا کہ ان کی زبانوں پر بھی اللہ کہتا ہے میں ہوتا ہوں۔ اور پھر اگلی بات سنیے، آپ اور میں جتنے ہیں ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، لیکن صحابہ کے ماتھوں میں ہم نے نبی کو دیکھا۔ پھر وہ صحابہ شیشے ہوتے ہیں نبی کے، نبی ان کو گھڑتا ہے، نبی پھر ان کو بناتا ہے، نبی پھر ان کو سنوارتا ہے۔ جتنا اعلیٰ استاد ہوتا ہے اتنے ہی اعلیٰ اس کے شاگرد ہوتے ہیں، جتنا اعلیٰ کو پیر ہوتا ہے اتنے ہی اچھے اس کے مرید ہوتے ہیں، جتنا اچھا کوئی امام ہوتا ہے اتنے ہی اچھے اس کے نمازی ہوتے ہیں۔ ہدایت دینے والا اگر اچھا ہے تو ہدایتیں دل پہ اترتی۔ بس آپ جمعے کو آتے ہو نا تو دعا کر کے بیٹھا کرو اللہ ہدایت دل پہ اتار دے۔ یہاں سے ہوتی ہوئی ہدایت یہاں آ کر رکتی ہے، بس جس کی یہاں رک گئی اس نے اپنا راہ پا لیا، اور جس نے یہاں سے بھی نکال دیا وہ آتے آتے بھی سارا کچھ خالی چلا گیا۔
جس طرح دریا اپنے راستے خود بناتا، قرآن بھی اپنے راستے اسی طرح خود بناتا، ہدایت بھی بالکل اسی طرح اپنے راستے خود بناتی ہے۔ بس جس کے دل کو پسند کر لے، قبول کر لے، اس لیے کہ وہ بھی آگے برتن دیکھتی ہے، برتن کیسا ہے۔ اگر برتن پہ ڈھکن پڑا ہوا ہے تو پھر ہدایت دور چلی جاتی ہے، اگر برتن کا منہ کھلا ہے تو جس طرح ٹوٹی کھولو تو برتن کا منہ کھلا ہے تو پانی اندر آ جاتا ہے۔ ہدایت کا طلبگار بھی جب ہدایت کی طلب میں بیٹھتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے دل پر بھی ہدایت کو اتارتے ہیں۔ نبوت دلوں پہ اترتی ہے، ہدایت دلوں پر اترتی ہے، اس لیے کہ کامیابی کا میدان اللہ پاک نے دلوں کو بنایا۔ صحابہ کرام نبی کے آئینے تھے، ایسا مانجا ہے نبوت نے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، حضور کی جہاں صفات کو قرآن بیان کرتا ہے، نبی کی ایک صفت یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ دلوں کے زنگ اتارتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب پڑھاتا ہے، علم دیتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، حکمت سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کے زنگ اتارتا۔ برتن کا زنگ اتارنا آسان ہوتا ہے، لوہے پر زنگ لگ جائے تو اتارنا آسان ہوتا ہے، جس دل کو زنگ لگ جائے اس کا اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل کے زنگ کو اللہ کا قرآن اتارتا، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اتارتا۔ یا ایک چیز بڑی عجیب کہی بزرگوں نے، یار کپڑوں کو میل لگ جائے تو پانی سے دھونا پڑتا ہے، اگر دل میلا ہو جائے تو کبھی آنکھ کا آنسو بہا کر دیکھو، یہ آنسو دل کی میل کو اتار دیتا ہے۔ ایک آدمی ایک دن مکے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے جی یہ طواف کیوں ہے، کیا گھومتے رہو؟ اس کی حکمتیں، میں نے کہا حکمتیں سننے پوچھنے کا کیا، اللہ نے کہہ دیا کرو کرو، بات ختم۔ کہتا ہے نہیں پھر بھی۔ تو میں نے اسے پوچھا تیرے گھر میں واشنگ مشین ہے؟ کہتا جی ہے۔ میں نے کہا کتنی دفعہ پلیت اور میلے کپڑے کو چکر دیتے؟ وہ مشین کتنی دفعہ دیتی ہے؟ 3 4 5 چکر تو وہ بھی دیتی ہے، جا کر پھر میل اترتی ہے۔ اللہ بھی کہتے ہیں 7 چکر لگا لو تمہارے دل کی میل اتر جائے گی۔ کہتا ہے جی حجر اسود کو جا کر چومنا تو سمجھ آتا ہے کہ گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، لیکن ایک آدمی دور سے ایسے کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بھی دل کی زنگ اترتی ہے۔ میں نے کہا اترتی؟ کہتے جی وہ کیسے؟ ایک تو جا کے چوم رہا ہے تو زنگ اتری، ایک دور سے ایسے کرتا۔ میں نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا، میں نے کہا یار تیرے گھر میں ٹی وی ہے کہ ہے؟ اس کا کوئی ریموٹ کنٹرول بھی ہوتا ہے کہ جی ہے؟ کتنی دور لے کے بیٹھتے ہو ایسے کرتے ہو؟ ٹی وی آن ہو جاتا، اس کے اندر سے شعائیں نکلتی ہیں، وہ شعائیں اس کو آن کر دیتی ہیں، کتنی دور پڑا ہوا ہوتا ہے یا کتنا اونچا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایمان والا آدمی جب حج کرنے آتا ہے، جب ایسے کرتا ہے تو اللہ اس کی انگلیوں میں بھی ایسی شعائیں نکالتا ہے جو سیدھی جا کر حجر اسود کو ٹچ کرتی ہے۔ اللہ کی ہر بات کے اندر کچھ نہ کچھ حکمتی ہو، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت۔ کافروں نے حضور کو بد دعا دی۔ آئیے اس بات پہ آتا ہوں جو میں نے سورت پڑھی۔ کافروں نے بد دعا دی کہ اللہ کرے محمد کی آل اولاد نہ رہے، بے اولاد مرے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سب سے چھوٹا ابراہیم 1.5-2 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ جان اللہ کے حوالے ہوتی۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہماری بد دعائیں کام کر گئیں، یہ بے نام و نشان بے اولاد مرے گا۔
اللہ پاک نے 2 ارب سے زیادہ تو روحانی اولاد دے دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو امت کہلاتی. کہہ دو سبحان اللہ. ایک حضرت فاطمہ سے ایک فرد بچا میدان کربلا میں اہل بیت کا. جو 72 گئے تھے 71 شہید ہو گئے، سب کے جسموں کے ٹکڑے ہو گئے. ایک بچہ جن کا نام امام زین العابدین تھا، ایک، وہ بھی بخار اور بیماری کی حالت میں خیمے میں پڑے ہیں، شہادت کے لیے نہیں نکل سکے، مقابلے کے لیے نہیں نکل سکے، بخار ہے شدت کا. اس ایک سے آل رسول چلی. آج بنگلہ دیش جاؤ تو وہاں بھی سید مل جاتے ہیں، پٹھانوں میں جاؤ تو وہاں بھی سید مل جاتے ہیں، پنجابی میں جاؤ تو وہاں بھی سید مل جاتے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والوں کے گھروں میں جاؤ تو وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت ہیں. آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں سارے حضور کی روحانی اولاد ہیں. کہہ دو بے شک نبی ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے. قرآن میں ہے نبی ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے، امت نبی کی روحانی اولاد ہوتی. یہ اربوں کی تعداد میں وہ جو بددعائیں دینے والے تھے ان کے منہ پر اللہ نے ایسی کالک ملی کہ آسمان کی طرف تھوکا تو اپنے چہرے پہ آ پڑا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اللہ پاک نے روحانی اولاد کو بڑھایا، وہی اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد کو بھی بڑھایا. لیکن اس کے لیے 2 کام اللہ نے اپنے نبی سے کہے. فصلی، نماز پڑھ، ونہر، اور قربانی کر. یہ 2 کام تو کرتا رہے. تیری آل اولاد، تیری نسل کو بڑھانا یہ میرا کام ہے. ایک جگہ قرآن پاک میں اور کہا گیا، 16ویں سپارے کا آخری رکوع ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. توجہ دینا میری بات کی طرف. اپنے گھر والوں کو نماز کا تم کہو، اور کہنا بھی ایسا ہے کہ حکم کرو. حکم کیا ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. کہنا اور ہوتا ہے، حکم اور ہوتا ہے. حکم حاکم سے ہوتا ہے اور پھر حکم حکمت سے ہوتا ہے. کون سا بچہ کس حکمت سے سمجھتا ہے اس حکمت سے حکم دینا ہے. کون سا بچہ کس حکمت سے سمجھتا ہے اس حکمت سے حکم دینا ہے. بیوی کس حکمت سے سمجھتی ہے اس طرح حکم دینا ہے. بیٹی کس طرح سمجھتی ہے اس طرح حکم. یہ حکم کی بھی حکمتیں ہیں. اور ایک جگہ کہا گیا 14ویں سپارے کا آخری رکوع، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. کسی کو بھی بلانا ہے اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی بات کی طرف، تو حکمت کو اختیار کرنا ہے. حکمت کو اختیار کرنا ہے. حکمت کو اختیار کرنا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اپنے گھر والوں کو نماز کا تم کہو. اور رزق کی ذمہ داری ہم پہ چھوڑ دو. نحن نرزقک. اس نماز کی برکت سے تمہارا رزق اور ان کا رزق وہ ہم پہ چھوڑ دو. کوئی سمجھ آئی میری بات؟ یہ قرآن کی میں بات کر رہا ہوں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. پھر مانگی نہیں، سوال ہی نہ کر. نحن نرزقک، ہم دیں گے. یہ جو ہم کبھی کبھی آ کر روتے ہیں نا جی تعویذ دے دو، کسی نے جادو کر دیا، یہ کر دیا کہ رزق میں برکت نہیں. کبھی گھر میں نماز پڑھی یا گھر والوں سے کہا نماز پڑھو؟ اللہ کہتے ہیں نماز تم پڑھو، اگلی ذمہ داری میری. اور اس صورت میں کہا گیا میرا نبی تو نماز پڑھ، ونہر، اور قربانی دیتا رہے.
یہ دو کام تو کرتا رہے، ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمنوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن میں تیرے نام کو کبھی نہیں مٹنے دوں۔ آج ابو جہل کا نام و نشان کوئی نہیں، بلکہ اس کا جو اصل نام ہے آپ لوگ اس کے نام سے ہی واقف نہیں۔ اچھے خاصے مولویوں کو بھی اس کے اصل نام کا پتہ نہیں۔ اللہ پاک نے شناختی چھین لی۔ آج بھی چھوٹا بڑا بھی کو کہتا ہے تو ابو جہل، جاہلوں کا باپ، لا علموں کا باپ، پاگلوں کا باپ، جاہلوں کا باپ، اس کا نام کوئی نہیں لیتا۔ ان شانئک ھو الابتر۔ قربانی کے، آئیے میں اس بات پہ آتا ہوں۔ یہ ایک بہت لمبا چوڑا موضوع ہے۔ ہمارا دین، میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، میرے دین کی 3 اصول، 3 اصل ہیں، ایک توحید ہے، ایک ہجرت ہے اور ایک قربانی ہے۔ جس عمارت کی بنیاد مضبوط کھڑی ہو وہ عمارت کبھی نہیں گرتی۔ جس کی عمارت کمزور ہو، اوپر سے جتنا اچھا بنا دیں، آپ نمازوں کو رنگ لگا دو، آپ حج روزے پر جھنڈیاں لگا دو، حاجی حج کر کے آتا ہے، گاؤں میں جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا کہ حج کا جھنڈیوں سے کیا تعلق۔ ہمارے علاقے میں ایک حاجی حج پہ آیا تو گاؤں میں اسپیکر لگا دیا، سارا دن عالم لوہار کے گانے چل رہے ہیں۔ بھائی اس سے حج کا کیا مطلب ہے؟ حج کا کیا تعلق ہے؟ حج تو کوئی اور چیز ہے۔ بس جیسے غیب کو دیکھا ہم بھی پیچھے چل پڑے، جیسے ہندو کو کرتے دیکھا ہم نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا۔ اچھا ویسے کہتے ہیں لے کے رہیں گے کشمیر، لیکن کتنے ہیں جنہوں نے کل انڈیا کی فلم دیکھی؟ عید والے دن انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں، ویسے انڈیا کے مخالف ہیں، ویسے گالیاں دیں گے، کشمیر ہمارا ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ کتنوں نے اس پر یہ پختہ عہد کیا کہ میں آئندہ انڈیا کی فلم نہیں دیکھوں؟ ہمارے گھروں میں انڈیا کا سینما چلتا ہے، کہیں ہم منافق تو نہیں کہ ہم اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں؟ ہاتھ باندھ کے ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا میری بات پہ، میری عادت ہے میں سچ بات کہہ دیتا ہوں، اور میں ہمیشہ بھگتا رہتا ہوں کہ مجھے پھر گالیاں جو پڑتی ہیں مجھے پتا ہے۔ آج امریکہ ایسا ہے، امریکہ ایسا ہے، امریکہ ایسا ہے، امریکہ کہہ دے سب پاکستانیوں کو امریکہ کا ویزا دوں گا، پہلے لائن میں کھڑا ہوں گا، پھر آپ بھی میرے پیچھے کھڑے ہوں ویزا لینے کے لیے، کسی طرح پہنچ جائے۔ مسلمانوں کا دشمن ہے، میرے نبی کا دشمن ہے، میرے قرآن کا دشمن ہے، میرے دین کا دشمن ہے۔ قسم کھا کے کہہ تو امریکہ ویزا اوپن کر دے، آپ اور میں سارے بھاگنے کو تیار ہیں۔ یہ دوگلی پالیسی جو ہے نا، یہ دوگلا پن نہ رکھو، یہ دوگلا پن نہیں چلتا۔ ہاں دین کی نسبتیں الگ ہوتی ہیں۔ میرا اگر کوئی دین کی نسبت ہے انڈیا کے ساتھ، یا میری کو دین کی نسبت ہے پاکستان کے ساتھ، میری کو دین کی نسبت ہے ایران اور عراق کے ساتھ، میری کو دین کی نسبت ہے ملک شام کے ساتھ، دینی نسبت ایک الگ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ انڈیا میں ہے، کیا ہم حضرت اجمیری کو چھوڑ دیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء انڈیا میں ہیں، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں ہیں، کیا ہم چھوڑ دیں؟ دین کی نسبتیں جو ہیں یہ ایک الگ رہتی ہیں، ان کا رشتہ ہمارے ساتھ ایک روحانی ہے۔
اگر کوئی ساتھی بیٹھا ہو تو مذاق اس کے پیچھے نہیں پڑ جائیے گا، اس کو لینا لینا۔ یہ چلہ 4 مہینے جو تبلیغی جماعت میں لگتے ہیں، میں خود تبلیغی جماعت کے ذہن کا ہوں، لیکن ایک میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ کیا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چلے لگائے تھے؟ 4 مہینے لگائے تھے؟ کیا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ سالوں کے لیے نکلے تھے؟ نہیں، اللہ پاک نے ان کو شیشہ بنا کر، آئینہ بنا کر ایک ہی جگہ پہ بٹھا دیا، بیٹھو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر میں آئے تو تنہا تھے، جب جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ آدمی جنازے میں کھڑا تھا، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 90 لاکھ بندے کو کلمہ پڑھایا، اس لیے کہ اپنے آپ کو آئینہ بنا گئے، مانج ڈالا دل کو، زنگ اتار ڈالی دل کی۔ اب جو پاس آتا تھا ان کے ماتھے میں اسے خدا نظر آ جاتا، پھر اسی چیز کی وجہ سے لوگوں نے ان کو خدا بھی مانا اور مشکل کشا بھی مانا اور حاجت روا بھی مانا۔ یہ کرامتیں، یہ معجزات، حق، ہم بزرگ کی ہر کرامت کے قائل، اور بحمد اللہ اتنی پہچان ضرور ہے کہ کرامت کرامت کا پتہ چل جاتا ہے، اور جادو کا جادو کا پتہ چل جاتا ہے، اور ڈھکوسلے بازی کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بس یہ آنکھ چاہیے پہچاننے والے۔ کسی زمانے میں تو 8-10 روپے کا مٹکا ہوتا تھا، آج تو 200-400 کا ہوگا۔ ہم تو 8-10 روپے کا مٹکا بھی لینے جاتے تھے نا، اسے بھی کھٹکھٹا کے دیکھتے تھے کیسا ہے۔ بحمداللہ جب کسی سے دین لیتے ہیں، کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو پہلے اس کو بھی کھٹکھٹا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا۔ جب وہ پکا نکلتا ہے تو پھر ہم بھی اسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی کے آگے اس طرح زانو تلمذ نہیں طے کیا، نہیں بچھایا، کھٹکھٹا کے پہلے دیکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اتنی سمجھ دے دے، آمین کہہ دے۔ کھڑکھڑا کے دیکھ لیا کرو۔ آئے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیشہ تھے۔ پھر جس نے بھی نبی کو دیکھا ہے اس نے صحابہ کے ماتھے میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک بھی صحابی، توجہ دینا میری بات کی طرف، مجھے دیکھو بھائی، میری طرف دیکھا کرو، فرمایا میرا ایک بھی صحابی اگر تم نے اس کا دامن پکڑ لیا تو میرا ایک بھی صحابی تمہیں جنت تک لے جائے گا، وہ جہنم کی طرف نہیں جانے دے گا۔ چھوٹا سا بھی صحابی، چھوٹا۔ اس سے بھی میں اگلی بات کروں، حضرت اویس کرنی، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، تھے حضور کے زمانے میں، اماں گھر میں بیمار تھی، اماں کی خدمت ایسے کرتے تھے کہ حضور کی زیارت کو نہیں جا سکے۔ کرن یمن اور سعودیہ کے بارڈر پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، میں نے دیکھا ہے، صرف اس لیے گیا تھا دیکھنے کہ میں حضرت اویس کرنی کا وہ گاؤں جا کر دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ مدینہ آئے، کہہ دو سبحان اللہ، تو حضرت عمر اور حضرت علی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر سے حضرت اویس کرنی نے پوچھا تم نے تو حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہم تو حضور کے ساتھ 20-22 سال رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا میں تو بچپن سے حضور کے ساتھ رہا۔ اب حضرت اویس کرنی نے پوچھا اچھا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بھوؤں کے درمیان میں کتنا فاصلہ تھا؟ توجہ میری طرف رکھیں۔ اب حضرت عمر جیسا بندہ بھی کہنے لگا کہ یار ہم نے ادھر تو توجہ ہی کبھی نہیں دی۔ فرمایا میں نے اگرچہ نبی کو نہیں دیکھا لیکن میرا دل ایسا مانجا گیا ہے نبی کی محبت میں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوؤں کے اندر کتنا فرق تھا۔ دل مانجنا پڑتا ہے۔
اور اللہ کے بندو کتا برتن میں پیشاب کر جائے تو یہ نہیں کہ پانی کے نیچے جا کر آپ نے رکھا اور دھو لیا اور نکال کے لے آؤ، نہ، وہ کبھی پاک نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 7 دفعہ کم از کم مٹی سے اسے مانجو، پھر جا کر کتے کی تھوک اور کتے کے پیشاب سے وہ برتن پاک ہوتا۔ میرے اور آپ کے دلوں میں تو کتے پڑے ہوئے ہیں، کتوں سے بڑے کیا سور اور خنزیر پڑے ہوئے ہیں۔ میں اپنے دل کو کیسے مانجوں گا؟ میں اپنے دل کو کیسے پاک کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، زور سے صلی اللہ کہاں سما سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کہیں نہیں سما سکتے، اللہ بہت بڑے ہیں۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ کہیں سما سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہیں نہیں سما سکتے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا، ہائے صدقے جاؤ، وہ پتہ نہیں اس کو ہماری فکر ہوگی کہ بعد میں آنے والوں کے لیے سوال کرتا چلا جاؤں۔ پھر پوچھتا ہے تیسری بار، یا رسول اللہ کہیں سما سکتے ہیں؟ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بندہ مومن کے دل میں اللہ سما سکتا ہے۔ یہ 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، یہ عرش اور کرسی سے بھی بڑا ہے، یہ ہر چیز سے بڑا، اس میں اللہ سما سکتا ہے۔ لیکن جب میرے دل کے اندر کتے پڑے ہوئے ہوں، سور پڑے ہوئے ہوں، بت پڑے ہوئے ہوں، اور میرا اپنا بت پڑا ہو، میں شیشے میں اپنے آپ کو دیکھوں گا، خدا مجھے کہاں سے نظر آئے گا؟ اپنے نفس کو دیکھنے والے کو، راہوں کو جاننے والے کو کنگیاں کر شیشے کے آگے کھڑا ہو کر میں اپنے آپ کو دیکھ کر کنگھی ہی کرتا ہوں۔ میں ایک دفعہ پگڑی باندھ رہا تھا شیشہ دیکھ کر۔ اچھا، پگڑی بھی بڑی عجیب سنت ہے اللہ کے پاک نبی کی۔ اب تو پگڑیاں بھی ہمارے ہاں جیسے فرقے بٹے، پگڑیاں بھی بٹ گئیں، کوئی کالی رنگ کی نکل آئی، کوئی سبز کی آ گئی، اب تو اور رنگ آ گئے، پیلے نیلے جتنے رنگ ہیں ہر رنگ کی پگڑی آ گئی۔ دعا کیا کرو اللہ اس میں بھی امت کو امت بنا دے۔ جس دن آپ نے مکہ فتح فرمایا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میں پگڑی باندھ رہا تھا شیشہ دیکھ کر۔ اچھا، پگڑی کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے، اس لیے کہ پگڑی عزت کی چیز ہے۔ اب تو مسلمان کے سر سے اتر گئی۔ ہمارے بڑے بوڑھے جو تھے نا، دادا پردادا جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ قسم کھا کے ایمان سے کہو میں جھوٹ بولتا ہوں، سب پگڑی والے تھے، سب پگڑی باندھتے۔ اب آپ پگڑی باندھو گے تو آپ کی وہ جو بالوں کو سیٹ کرتے ہو وہ خراب ہو جائے گی۔ کیسے آپ پگڑی باندھیں؟ نبی کی سنت چھوٹ گئی۔ تو ابا جی مرحوم میرے کہنے لگے، قاری صاحب یہ بھی کوئی پگڑی باندھنی ہو جو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر باندھ رہے ہو؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں نبی کی سنت پڑی ہوئی ہوتی۔ اگر نبی سے دل سے پیار کرتے شیشے کے آگے کھڑے ہو کر پگڑی باندھ، کہاں چلے گئے؟ میری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ میں نے کہا حضرت آپ نے اتنی آگے کی بات کر دی، ہم ابھی کہنے لگے نہیں۔ ارے جس کے دل میں نبی بستا ہو، جس کے دل میں قرآن بستا ہو، یہ بھی کوئی چیز ہے کہ جس کا کیا نماز بھی کسی کو ایسے نقل کرتے رہو گے؟ ہر چیز پہ اسی طرح لین میں کھڑے ہو کے دیکھتے رہو گے وہ کیا کرتا ہے؟ میں یہ تو بچے چھوٹے کرتے ہیں کہ جیسے اماں نے کیا بچے نے کر لیا، جیسے ابا نے کیا بچے نے کر لیا۔ پڑھ لکھ کے بھی آپ، یہ میں اپنے ابا جی کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن وہ عادت بگڑی بھی اب بھی شیشے کے سامنے جب تک کھڑے نہ ہو پگڑی سیدھی نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے وہ ایسے گھر بیٹھ کے ماشاءاللہ ایسی پگڑی باندھتے تھے، نہ شیشے کی ضرورت ہوتی تھی، معلوم ہوتا تھا کو نبی کا عاشق آ رہا۔ اب تو کتنے لوگ ہیں جو مسئلہ نکال لیا ہے کہ نماز میں بھی ٹوپی پگڑی کی ضرورت نہیں، ننگے سر پڑھو، بلکہ آگے سے لڑتے ہیں جی ننگے سر پڑھو اور زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے ہر جگہ ٹوپی پگڑی پہنو؟ چپ ہو جاتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے بھائی تمہیں زیادہ پتہ ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ایک ادب کی چیز تھی، احترام کی چیز تھی۔
میں اگلے دن پگڑی باندھ کے MTR میں آیا، حالانکہ الحمدللہ کبھی کبھی ہوتا ہے گوڈے میں درد، کمر میں آج کل درد کا مریض ہوں، تو جیسے ہی میں MTR میں گھسا تو ایک چینر نے سیٹ چھوڑ دی. پہلے کبھی کوئی نہیں اٹھا، اس لیے کہ ماشاءاللہ تندرست کھڑے ہیں. اس دن میرے آنسو نکلا. میں نے کہا یہ نبی کی سنت کی برکت ہے کہ پگڑی باندھی. اس نے کہا کوئی بڑا آدمی آیا. کافر کو بھی اللہ ادب و احترام دے دے، اس لیے کہ سنت چاند سورت کی طرح ایک چمکنے والی چیز ہوتی ہے. بدعت تو مٹنے والی چیز ہوتی ہے، سنت تو چمکنے والی چیز ہوتی ہے. ان کے ماتھوں میں اللہ اور اس کے رسول کی سنتیں چمکتی ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں. میرے دوستو، چلتی رہے گی بات، وقت ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہی باتیں آگے چلاتے رہیں.